جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا تھا ان کنونشنل بینکوں کے خلاف کہ جی ختم کریں اور نظام لائیں اسلامک فائنانس کا، آپ کا تو ماشاء اللہ بیک گراؤنڈ ہے، آپ نے تعلیم بھی اسی میں حاصل کی، پھر بہت زیادہ سرو کیا آپ نے اسلامک فائنانس کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں، آپ کے نزدیک پریکٹیکل ہے، ممکن ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ اور یہ جو حکومت نے اس وقت اسٹیٹ جو نیشنل بینک ہے اس نے اسٹے لیا، کچھ اور بینکوں نے بھی اس فیصلے کے خلاف، ابھی تک وہ اسٹے برقرار ہے، خیر ابھی تو میرے خیال ہے واپس لے لیا ہو، یہ جو پروسیس ہوا پورا، یہ کیوں کرنا پڑا اگر ممکن تھا تو؟ دیکھیے جس بینچ نے جو فیصلہ دیا اس میں کچھ سکون تھے. اچھا صحیح. 5 سال کا ایک تو وقفہ بھی بڑا کم تھا، اور ہم نے میٹنگیں کری ہیں. مولانا علامہ تقی عثمانی صاحب تھے، جامعۃ النعیمیہ سے لاہور سے تھے ہمارے، اور وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کہ اہل تشیع اور سب کی رائے جو تھی اس میں متفق تھی، اور سب جو تھے وہ علامہ تقی عثمانی صاحب کی رائے کو مثبت سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے اور اس کو وہ کرتے تھے. اور مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں جس کو ہم نے وہ کر لیں گے، لیکن آپ اس کو ریویو پٹیشن میں چلے جائیں، شریعت کورٹ میں ریویو پٹیشن میں چلے جائیں، آپ اس کا اسٹے نہ لیں. بینکوں نے اسٹے لے لیا تھا. بینکس یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اسٹے واپس لیں گے تو ہم بھی اسٹے واپس لے لیں گے، اور لیکن کوئی لیں گے یا نہیں لیں گے، تو ہم ان کو کنونس کر رہے تھے کہ آپ واپس لے لیں. اس دوران مجھے، اب میں ایک نام نہیں لوں گا اس ملک کا، کہ ایک ملک کے سفیر نے بھی مجھے کہا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. وہ ملک نے بہت زیادہ پیسے پاکستان کو دے رکھے ہیں کہ یار یہ پھر تم لوگ اگر یہ اسلام میں جاؤ گے تو ہمارا جو بینکنگ ہے اور انٹرسٹ ہے اور اس میں کیا ہوگا، اور ہمارے جو بینکس ہیں آل دیٹ، تو ان کو بھی کنسرن تھا. تو ہم آہستہ آہستہ کنسرن کر رہے تھے. انصار عباسی صاحب جو ہیں یہ جو جنگ میں لکھتے ہیں، ان کو، وہ مجھ سے اکثر بات کرتے تھے اور وہ بالکل چاہتے تھے کہ ہم یہ واپس لے لیں اپیل سپریم کورٹ سے، لیکن شریعت کورٹ کے اندر اپیل وہ ریویو فائل کر دیں. میں ایک چاہ رہا تھا کہ وہ ایمبیسڈرز وغیرہ کو جو ہے ان کو بھی ساتھ لے لوں، ان کو سمجھا دوں کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے. لیکن جو شریعت کورٹ کا بھی فیصلہ آیا تھا نا، اس میں یہ تھا کہ جو آپ نے بورو کر لیے منی، مطلب کہ ہم نے ایک بانڈ بیچا ہوا ہے جو 2051 تک ہم پیسے واپس کریں گے، تو 2051 تک ہم نے سود دینے کا ان سے وعدہ کرایا، تو وہ منع نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ دیتے رہیں، لیکن 5 سال کے بعد آپ کوئی نیا معاہدہ نہیں کر سکتے. جو ایگزسٹنگ معاہدے ہیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں تھا کہ ہم اپنے معاہدے توڑ رہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس میں 1-2 مسئلے تھے. ایک مسئلہ اس کا یہ تھا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کو 1000 روپے دینے تھے اور اس نے نہیں دی، اور وہ آج سے 35 سال بعد آ کے بولتا ہے کہ اچھا 1000 روپے لے لو، تو 35 سال بعد وہ 1000 روپے کی ویلیو نہیں ہوتی. تو وہ تو اس وقت یہ کورٹس کے اندر یہ قانون ہے کہ کورٹ کا جو جج ہے نا، وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ نہیں یار وہ 1000 روپے جب دینے تھے نا، اب تو 20,000 روپے دے دیں. لیکن اس کے اندر وہ بھی ختم ہو رہا تھا. تو اس کے لیے کچھ تھوڑی سی چیزیں کرنی تھی. تو ہمارے آتے ہی یہ 2-3 دن میں فیصلہ آ گیا. کاش تھوڑا سا مجھے وقت ملتا تو ہم تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے شریعت کورٹ سے، تو ہم یہ تھوڑا سا فیصلہ بہتر کروا لیتے. لیکن اب یہ اس وقت کنسنسس ڈیولپ کرنا تھا چائنیز اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے، بینکوں سے، اور یہ کرنا تھا. میرے خیال سے یہ اب ہو گیا. تو دیکھیں اللہ نے چاہا تو یہ بہتری آئے گی. میرے خیال سے یہ نظام ہو سکتا ہے. صحیح ہے. لیکن 2 چیزیں دیکھیں، سب سے زیادہ پروفیٹیبل بینک پاکستان میں میزان بینک ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ تھوڑا سا زیادہ انٹرسٹ ریٹ چارج کرتے ہیں. بولتے ہیں نا کہ وہ ٹھیک ہے مسلمان ہونا فری تو نہیں ہوتا نا، مطلب جنت میں جا رہے ہو تو کچھ پیسے تو دو گے. ٹھیک ہے، تو وچ از فائن. ٹھیک ہے. لیکن ان کو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو انٹرسٹ فری پیسہ ملتا ہے. بہت سارے یہاں پہ پاکستانی لوگ ہیں جو سود نہیں لیتے، تو وہ اپنے بینکوں میں پیسے دیتے ہیں. وہ نقصان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے تھوڑا سا سود، لیکن یہ کہ میں اللہ کے سامنے وہ جہاد نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک. تو اسلامک تو پاکستان میں تو یہ بینکنگ ہو سکتی ہے. پاکستان کے باہر جو ہے ورلڈ بینک سے یا دیگر بینکوں سے کرنی ہے تو اس کو ابھی آپ چھوڑ دے بھی دیں. تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یار مطلب میرے خیال سے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جیسے جامعۃ الرشید کے جو مولانا عبدالرحیم صاحب انہوں نے بھی کہا کہ یار جو تم لوگ کر رہے ہو نا، جو بینکاری کر رہے ہو، جو اسلامسٹ بینکاری کر رہے ہو، یہ بھی صحیح اسلام کے روح سے تو نہیں ہے، لیکن ہم چلنے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ مطلب آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ کو ادھر جانا ہے تو مطلب گریجولی کر لیں. تو یہ والا حصہ تو آرام سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ اسلامک بینکنگ کر سکتے ہیں. مجھے سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آج سے 5 سال بعد ورلڈ بینک کے پاس، یا 8 سال بعد ورلڈ بینک سے ہم کس طرح قرض لے سکیں گے بغیر سود کے. ٹھیک ہے.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ سود کے اندر آپ کو یہ پتا ہے کہ ایکسپلائٹیشن کا ایک عنصر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایکسپلائٹیشن کا عنصر نہیں ہے، آپ انفلیشن بھی ہے. تو آپ کے سوال کا تھوڑی لمبا طویل جواب ہو گیا، لیکن جواب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بالکل ممکن ہے اور آسانی سے ہو سکتا ہے 5 سال 6 سال کے اندر. پاکستان کے باہر کو اگر ایگزیمپٹ کر دو فار ناؤ تو پھر تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. سر ہم نے بات کی تھی اسی کیس کے بعد نا، کیسر امام جو وکیل تھے اس کیس میں، جو دلائل دے رہے تھے، تقریباً انہوں نے کافی عرصہ اس کیس کو دیکھا ہے، انہوں نے پورا کورٹ کو اس پہ کنونس کیا. کورٹ نے یہ سوال کیا تھا جو آپ نے اٹھایا نا کہ باہر کے لوگوں کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ معاہدہ کیسے کریں گے، IMF کو کیسے ہم ڈیل کریں. تو انہوں نے اس کا جواب باقاعدہ IMF کے اندر خود اس کے پاس آپشنز موجود ہیں IMF کے پاس، کہ وہ جو اگر آپ کی اکانومی اسلامائزڈ ہے تو وہ آپ کو اسی طرح سے ٹریٹ کر سکتا ہے. اس کے پاس اتنا لمیٹڈ آپشن نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم ان کے ساتھ کیسے معاملات کریں گے. تو ان کے پاس ونڈوز ہیں اسلامک وہاں بھی اس لیول پہ. میں اس بات پہ مجھے پتا ہے، میں نے سنی بات ہے، میں اس بات پہ کنونس نہیں ہوں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ پاکستان میں تو پہلے ہو سکتا ہے. جی بالکل ڈیفینیٹلی. تو جس بات پہ میں اور آپ ایگری کرتے ہیں پہلے وہ تو کر لو نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اب ہم اس بات پہ ڈس ایگری کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ IMF سے نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں کر سکتے ہیں. وہ بحث ہو سکتی ہے بالکل، لیکن اس پہ تو کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پہلی والی چیز ہو سکتی ہے. تو پہلی والی کر لو، دوسری والی کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، وہ بات کر سکتے ہیں. اس پہ آپ یہ آپشن دیتے ہیں کہ جن ورلڈ بینک IMF 4-5 ادارے ہیں کہ جن میں آپشن ممکن ہے تو کر لو، جس میں ممکن نہیں ہے اس میں کر لو. بالکل کر سکتے ہیں.